بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ لیکن ابن صفی اردو اور ہندی زبان کے پہلے ایسے ادیب تھے جنہوں نے اپنی اوریجنل سپائی یونیورسز تخلیق کی۔ مائی نیم از بانڈ، جیمز بانڈ۔ جیمز بانڈ سیریز سے کون واقف نہیں؟ یہ فرنچائز اب تک تقریباً $20 بلین کما چکی ہے۔ مشن امپاسبل سیریز کے ہیرو ٹام کروز ہیں۔ یہ سیریز اب تک تقریباً $5 بلین کما چکی ہے۔ عمران سیریز کا مین ہیرو ہے، آکسفورڈ سے MSc کیمسٹری اور سائیکالوجی میں PhD ہے۔ یہ عام ویلن نہیں تھے، یہی وہ ویلن ہیں جن کو پڑھنے کے بعد انڈیا کے مشہور شاعر اور فلم رائٹر جاوید اختر نے اپنے مشہور کرداروں شعلے کے گبر اور مسٹر انڈیا کے موگیمبو کے بارے میں کہا تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان، جنہیں پاکستان کے ایٹم بم کا خالق سمجھا جاتا ہے، انہوں نے ابن صفی کے بارے میں کہا تھا۔ 1970 کی دہائی میں ابن صفی ISI میں بھرتی ہونے والے نئے ریکروٹس کو ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ نوجوانی کے دن تھے، کچھ لوگ اس عمر میں دل چرا لیتے ہیں، لیکن میں نے دل چرانے کی بجائے لائبریریوں سے کتابیں چوری کی۔ بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ یہ شعر اسرار احمد کا ہے۔ ان کا ایک اور شعر ہے، مدتوں ذہن میں گونجوں گا سوالوں کی طرح، تجھ کو یاد آؤں گا گزرے سالوں کی طرح، ڈوب جائے گا کسی روز جو خورشید انا، مجھ کو دہراؤ گے محفل میں مثالوں کی طرح۔ اسرار ناروی کا کلام سن کر اندازہ ہوتا ہے اگر وہ صرف شاعری کرتے رہتے تو بھی اردو ادب میں بڑا نام بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے تخلیقی سفر کو ایک منفرد رخ دیا۔ ابتدا شاعری سے کی، پھر طنز و مزاح تحریر کرنے لگے، افسانے اور کالم لکھے، اور آخرکار اردو کے جاسوسی ادب میں ایسا مقام حاصل کیا جو آج تک کوئی نہیں چھین سکا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی تحریروں کا انداز بدلا بلکہ اپنا نام بھی بدل کر اسرار احمد سے ابن صفی رکھ لیا۔ اسرار احمد سے ابن صفی تک کا یہ سفر ایک ایسے تخلیق کار کی داستان ہے جس نے اپنے 245 ناولوں کے ذریعے اردو ادب کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جب ابن صفی نے 1950 کی دہائی کے اوائل میں اپنی 2 ریکارڈ توڑنے والی سیریز جاسوسی دنیا اور عمران سیریز لکھنا شروع کی تو اردو میں جاسوسی ناول کوئی نئی صنف نہیں تھا، لیکن ابن صفی اردو اور ہندی زبان کے پہلے ایسے ادیب تھے جنہوں نے اپنی اوریجنل سپائی یونیورسز تخلیق کی۔ آج جب ہم پاکستان اور بھارت میں بننے والے اکثر ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں تو ان میں خاص قسم کی تکرار نظر آتی ہے۔ سچا پیار، محبت میں دھوکہ، محبوب نہ ملنے کا غم، بیوی کی بے وفائی، شوہر کے معاشقے اور ایسے ڈائلاگ جو جنسی جذبات کو ابھاریں۔ جب کچھ باشعور لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، کیا ہمارے پاس دکھانے کو بس یہی رہ گیا ہے؟ کیا محبت اور جسمانی تعلقات کے علاوہ کوئی اور موضوع نہیں؟ تو ان کے جواب میں ایک ہی دلیل دی جاتی ہے، لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، یہی پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم وہی بناتے ہیں۔ لیکن اس سب سے بڑی دلیل کا جواب 1952 میں ابن صفی نے دے دیا تھا۔ اس شام ابن صفی ادیبوں کی ایک محفل میں بیٹھے تھے جہاں دوران بحث ایک بزرگ نے کہا، اردو ادب صرف جنسی کہانیوں میں ہی مارکیٹ بنا سکتا ہے، یہی مقبول ادب ہے، لوگ اس کے علاوہ کچھ پڑھنا نہیں چاہتے۔ ابن صفی نے دلیل دی، اس صورتحال کو کچھ مختلف تخلیقی اور اخلاقی تحریروں کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے۔ وہ کچھ مختلف دراصل ان کے انقلابی جاسوسی ناول ثابت ہوئے۔ اسی بحث نے اسرار ناروی کو ابن صفی بنایا۔ انہوں نے جاسوسی کہانیاں لکھنا شروع کی اور ایسی لکھی کہ ان کے علاوہ تقریباً 200 لوگوں نے انہی کے کریکٹرز کو استعمال کر کے اپنے ناول چھپوائے، لیکن یہ ادبی چور کبھی ان کی شہرت اور عزت کے قریب بھی نہ پہنچ سکے۔ مائی نیم از بانڈ، جیمز بانڈ۔ جیمز بانڈ سیریز سے کون واقف نہیں؟ یہ فرنچائز اب تک تقریباً $20 بلین کما چکی ہے۔ اس سیریز میں جدید سائنسی ایجادات، خوبصورت ایکٹریسز اور ناقابل یقین کارنامے ہوتے ہیں۔ یہ سیریز ابن صفی کی جاسوسی دنیا لکھنے کے 1 سال بعد لکھنی شروع کی گئی۔ جیمز بانڈ یونیورس کے لاکھوں چاہنے والے ہیں۔ مشن امپاسبل سیریز کے ہیرو ٹام کروز ہیں۔ یہ سیریز اب تک تقریباً $5 بلین کما چکی ہے۔ اس سیریز کے چاہنے والے بھی لاکھوں میں ہیں۔ ان دونوں سیریز کے جنون کو اگر ملا لیا جائے تو بھی ابن صفی کے فکشن ناولز کی مقبولیت انڈیا اور پاکستان میں ان سے زیادہ تھی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے بعد ابن صفی واحد ایسی ادبی شخصیت تھے جن کے چاہنے والے دونوں ممالک میں ایک جتنے تھے۔
इनके जासूसी नॉवेल्स के भारतीय एडिशंस हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु और बंगाली जुबानों में भी तर्जमा किए गए। इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इनकी किताबों का इफ्तिताह लाल बहादुर शास्त्री, जो बाद में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भी बने, जैसे लोग करते थे। इब्ने सफ़ी ने अपना पहला नावल दिलेर मुजरिम 1952 में इंडिया में लिखा था। जासूसी दुनिया की इस सीरीज़ के हीरो कमाल अहमद फरीदी थे, जो कर्नल फरीदी के नाम से मकबूल हुए। इमरान सीरीज़ का पहला नावल 1955 में सामने आया। ये दोनों सीरीज 1980 तक छपती रहीं। लिटरेचर की तारीख में शायद ही ऐसा हुआ हो कि एक ही अदीब ने दो मुख्तलिफ फिक्शन सीरीज लिखना शुरू की और ये फैसला मुश्किल हो जाए कि कौन सी फिक्शन यूनिवर्स ज्यादा मकबूल है। कर्नल फरीदी, जो हिंदुस्तान में कर्नल विनोद बन जाते थे, जासूसी दुनिया सीरीज के हीरो थे, लेकिन बेहद संजीदा, ज़हीन और अमीर आदमी जो अपनी जेब से भी तहकीकात पर पैसा लगाता है। कमाल अहमद फरीदी के साथ दूसरा कैरेक्टर कैप्टन हमीद का है, जो इंतहाई नॉन सीरियस और बातूनी है। हमीद की वजह से इस सीरीज में मजाक के मुख्तलिफ मौके पैदा होते रहते हैं। इमरान, जो इमरान सीरीज का मेन हीरो है, ऑक्सफोर्ड से MSc केमिस्ट्री और साइकोलॉजी में PhD है। इंतहाई गैर संजीदा लेकिन हकीकत में निहायत ज़हीन और खूबसूरत आदमी, जो मुश्किल से मुश्किल मिशन भी अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से हल कर लेता है। दिलचस्प बात यह है कि अली इमरान सीक्रेट सर्विस का बॉस भी है, लेकिन कोड नेम X2 इस्तेमाल करके अपनी शनाख्त छपाता है। इस सीरीज के कैरेक्टर्स में सीक्रेट सर्विस की सेकंड इन कमांड जूलिया भी शामिल है, जो इमरान से मोहब्बत करती है, और एक और कैरेक्टर कैप्टन तनवीर जूलिया से। ये लव ट्रायंगल नावल की दिलचस्पी को मजीद बढ़ा देती है। आपने कपिल शर्मा शो भी देख रखा होगा। इस शो में नसीम विकी ने कपिल शर्मा के मुलाजिम का किरदार अदा किया है। इब्ने सफ़ी के नावलों में सुलेमान नाम का एक बावर्ची बिल्कुल इसी तरह अपने मालिक अली इमरान के साथ मजाक करता रहता है। इन सीरीज के हीरो तो अपनी जगह, विलन इनसे भी ज्यादा मकबूल थे। मसलन संघी, एक दुबला पतला चीनी शख्स जो मार्शल आर्ट्स का माहिर है, अपनी तमाम तर दुश्मनी के बावजूद इमरान को भतीजा कहता है, जबकि इमरान इसे चचा कहकर बुलाता है। इसके अलावा इन दोनों सीरीज के विलन्स में टेरेसिया बम्बलबी ऑफ बोहेमिया, हेम्बर्ट द ग्रेट, जेराल्ड शास्त्री, डॉक्टर ड्रेड और अलामा दहशतनाक वगैरह शामिल हैं। ये आम विलन नहीं थे, यही वो विलन हैं जिनको पढ़ने के बाद इंडिया के मशहूर शायर और फिल्म राइटर जावेद अख्तर ने अपने मशहूर किरदारों शोले के गब्बर और मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो के बारे में कहा था। इब्ने सफ़ी में गैर मामूली महारत और नफासत थी। इनके नावलों ने एक ख्याली शहर तख्लीक किया जो भारत में 1950 की दहाई के सान फ्रांसिस्को जैसा महसूस होता था। इनका झुकाव ऐसे विलन किरदारों की तरफ था जिनके नाम निहायत मुनफरिद और पुरअसर होते, जैसे जेराल्ड शास्त्री और संघी। इन्हीं से मैंने सीखा कि स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर गब्बर और मोगैम्बो जैसे बड़े यादगार किरदार किस तरह बनाए जाते हैं। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, इब्ने सफ़ी वो बहुत उम्दा थे। इनका लिखने का अंदाज, इनकी जुबान, इनकी हिस्से मिज़ा सब कमाल था। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि उर्दू अदब और निकादों ने उन्हें वो मुकाम नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। ये दरअसल एक सकाफती एहसास कमतरी है कि हम इन चीज़ों की कदर नहीं करते जो रवायती फ़न की तारीफ में नहीं आती। वो ऐसे सनसनीखेज नावल लिखते थे जैसे जेम्स हेडली या अर्ल स्टेनले। वो पहले शख्स थे जिन्होंने मगरबी शाइस्तगी को उर्दू ज़ुबान की तमाम तर वुस्अत और खूबसूरती के साथ जोड़ा। जी हाँ, ये लाजवाब था और इब्ने सफ़ी बहुत मकबूल थे। लाखों लोग इनके दीवाने थे। चलिए, जावेद अख्तर तो इंडियन हैं, एक पाकिस्तानी थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें पाकिस्तान के एटम बम का खालिक समझा जाता है। उन्होंने इब्ने सफ़ी के बारे में कहा था, जब हम नाज़माबाद के इलाके बड़ा मैदान के करीब रिहाइश पजीर थे तो मैं इब्ने सफ़ी का हर नावल पढ़ा करता था। वो पाकिस्तान के तमाम वक्तों के सबसे अजीम उर्दू जासूसी नावल निगार थे। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मैं इन पर ज़रूर कुछ लिखूंगा, लेकिन उन्हें जिंदगी ने मोहलत न दी। लेकिन इतने बड़े राइटर की जाती जिंदगी इतनी पुरसकून नहीं थी। बहुत ज्यादा सोचने और लिखने की वजह से 1960 में वो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में मुब्तला हो गए और 1963 तक वो इस बीमारी से लड़ते रहे। इस दौरान इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते रहे और इस तमाम अरसे में इन्होंने कोई नावल नहीं लिखा। ये वो वक्त था जब मौका परस्त लोगों ने इनके किरदारों को इस्तेमाल करते हुए नावल लिखने शुरू कर दिए। लेकिन वो बात कहाँ मौलवी मदन सी। इसकी वजह यह है कि इनकी नकल उतारने वाले अदबी चोरों के पास वो मुतालिया और तखय्युल न था। इनके नावलों में ऐसी साइंसी इजादात का जिक्र होता था जिनका उस वक्त वजूद भी नहीं था। भारत और पाकिस्तान के कई शहरों में ऐसे डिस्को बार्स,
نائٹ کلبز اور ہوٹلز موجود ہیں جن کے نام ابن صفی کے ناولوں میں بیان کیے گئے مشہور مقامات پر رکھے گئے ہیں۔ ان مقامات کے ناموں میں دلکشا، فزارو، نیاگرا، ٹپ ٹاپ، ہائی سرکل وغیرہ شامل ہیں۔ یہ نام صرف فرضی جگہوں کے نہیں تھے بلکہ اتنے دلکش انداز میں بیان کیے گئے کہ قارئین کی یادداشت میں بس گئے اور آج حقیقت میں موجود اداروں کے نام بن چکے ہیں۔ یہ ابن صفی کی تحریروں کی طاقت کا ثبوت ہے کہ ان کے تخیلاتی کردار اور جگہوں نے کلچر پر اتنا گہرا اثر ڈالا۔ ابن صفی کو اس وقت کے بڑے بڑے ادیب اور نقاد سنجیدہ ادیب نہیں مانتے تھے۔ ان کے ناولوں کو سستا ادب یا محض تفریح کہہ کر نظر انداز کر دیتے تھے، مگر آج دیکھیں جیسے جیمز بانڈ کی فلمیں اربوں روپے کماتی ہیں، ویسے ہی ابن صفی کا ادب بھی لاکھوں دلوں پر راج کرتا رہا ہے۔ انہوں نے اردو زبان کو خواص کی بجائے عام لوگوں تک پہنچایا اور اپنی کہانیوں کے ذریعے پڑھنے کا شوق پیدا کیا۔ ابن صفی نے خود ایک بار کہا تھا، میں ایسا ادب تخلیق نہیں کرنا چاہتا جو صرف چند لوگ پڑھیں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں میرے ناول لوگوں کے تکیے کے نیچے ہوں۔ یعنی وہ ایک ایسا ادب لکھنا چاہتے تھے جو ہر گھر میں ہو، ہر شخص کی پہنچ میں ہو۔ ابن صفی نے اردو زبان کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ابن صفی کے ایک ناول پر فلم دھماکہ بھی بنائی گئی تھی جس میں جاوید شیخ نے پہلی بار ہیرو کا کردار ادا کیا تھا۔ ابن صفی کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ ان کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں مشہور ہوئیں جن کا باقاعدہ ثبوت موجود نہیں۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ 1970 کی دہائی میں ابن صفی ISI میں بھرتی ہونے والے نئے ریکروٹس کو ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ الف لیلہ ڈائجسٹ میں ایک معروف شاعر اور ریڈیو نشریاتی شخصیت رضی اختر شوق کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ ان کی کوئین آف کرائم اور کوئین آف مسٹری کہلائی جانے والی مصنفہ اگاتھا کرسٹی سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اگاتھا کرسٹی کی ابن صفی کے بارے میں رائے ہے، مجھے اردو زبان نہیں آتی لیکن برصغیر کے جاسوسی ناولوں کے بارے میں کچھ معلومات ضرور ہیں۔ وہاں صرف ایک ہی اوریجنل تخلیق کار ہے، ابن صفی۔ اگر ابن صفی نے انگریزی یا کسی بین الاقوامی زبان میں لکھا ہوتا تو شاید آج وہ دنیا کے مشہور ترین مصنفین میں شمار ہوتے۔ ہو سکتا ہے ان کے ناولوں پر فلمیں اور ٹی وی سیریز کی پوری فرنچائز بنتی، جیسے جیمز بانڈ، مشن امپاسبل یا شرلک ہومز کی دنیایں بنی۔ ان کا کردار علی عمران بھی دنیا بھر میں ایک عالمی ہیرو کی حیثیت سے پہچانا جاتا۔ ابن صفی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دونوں 26 جولائی ہیں۔ انہوں نے جو آخری ناول تحریر کیا اس کا نام آخری آدمی تھا۔ شاید کبھی ایسا وقت آئے گا جب ابن صفی کی جاسوسی یونیورس پر فلمیں بنائی جائیں گی اور آپ ان میں سنیں گے، میرا نام عمران ہے، علی عمران۔ اور آخر میں ایک ذاتی سی بات، نوجوانی کے دن تھے، کچھ لوگ اس عمر میں دل چرا لیتے ہیں، لیکن میں نے دل چرانے کی بجائے لائبریریوں سے کتابیں چوری کی اور ان میں عمران سیریز بھی شامل تھی۔ اسی لیے آج 26 جولائی کو جو ابن صفی کی پیدائش اور وفات دونوں کی تاریخ ہے، میں یہ ویڈیو انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ ابن صفی کی تحریر کردہ جاسوسی دنیا اور عمران سیریز آپ کو آن لائن بھی مل جائیں گی۔ اگر وقت ملے تو کبھی پڑھیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔